اس دنیا کی تخلیق رنگوں، جزیات، توازن، ربط اور فطری لکیروں کی تقسیم سے مزین ہے، اور پاکستان اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قدرت نے انسان کو اس کے گرد و نواح میں ایسے رنگوں اور ایسے اجزاء سے نوازا ہے جن کی خوبصورتی انسان میں گھر کر جاتی ہے، اور اس کا احساس اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ انسان کی روح کا حصہ بن جاتا ہے، جس کا اظہار وہ قدرت کی طرف سے عطا کی گئی فنی صلاحیتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہم مصور ہیں جو جذبات قلم کرتے ہیں۔ آرٹ یا فن بنیادی طور پر رنگوں، لکیروں اور تصاویر کے ذریعے اپنی فکری تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فن پاروں کی صورت ان تمام جذبات و احساسات کا اظہار ہے جس کی کشش و خوبصورتی کے باعث آدم اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اور آرٹ کی تاریخ تو شاید اس دنیا کی تخلیق سے بھی پرانی ہے۔ آرٹ کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو ویسٹرن ہسٹورینز آرٹ 2.5 ملین ایئرز اگو پیلیولتھک ایرا، جس کو ہم اولڈ سٹون ایج کہتے ہیں، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، جس کو ہم کیو مین کا ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جو کیو مین ہوتے تھے جب وہ باہر ہنٹنگ کے لیے جاتے تھے یا جب وہ اپنے گھر میں ان کو کچھ انفارم کرنا ہوتا تھا اپنی فیملی کو، سو دے یوز ٹو کمیونیکیٹ تھرو ڈرائنگس۔ وہ ڈرا کرتے تھے کہ ہم شکار پہ جا رہے ہیں تو وہ اینیمل کو ڈرا کر لیں گے، پھر اس طرح وہ اپنی آپ کو نریٹ کرتے تھے اپنے فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ۔ سو اس سے ہم آگے آ جاتے ہیں، تقریباً آج سے 600-700 سال پہلے کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو 1480 میں جو ہے نا کلاسیکل آرٹ کا ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کلاسیکل ایرا، کلاسیکل ایج کہتے ہیں آرٹ کی۔ اس کے اندر اینشنٹ اور میڈیول ایرا آ گیا آپ کا، اس کے بعد آپ کا رینیساں آ گیا، اس کے بعد آپ کا بروک اینڈ روکوکو پیریڈ آ گیا، اس کے بعد آپ کی آرٹ کے اندر ریولوشن آ گئی، اور اس کے بعد آپ کا ماڈرن ایرا اور کنٹمپریری ایرا، جو کہ ابھی ہم 21st سینچری کی بات کریں ایز وی اسپیک۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر شے ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہے، اسی طرح فن بھی وقت گزرنے کے ساتھ اپنی نئی حالتوں میں متعارف ہوتا گیا، حتیٰ کہ فن کے اندر ہی چیزوں کی تقسیم واضح ہوتی چلی گئی، جیسا کہ فائن آرٹس، پرفارمنگ آرٹس وغیرہ، جو کہ وقت کے ساتھ مزید منقسم ہوتے چلے گئے۔ روایتی فن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں انسان اپنے جسم کو استعمال میں لاتے ہوئے فن پاروں کو مادی صورت میں جنم دیتا ہے۔ روایتی فن میں تخلیقی عمل زیادہ تیز اور مسحور کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بننے والی ہر ایک لکیر اور لگنے والے ہر ایک رنگ کی خوشبو اور احساس کا تعلق فنکار کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہینڈ میڈ کام ہے، آرٹسٹ جب اپنے تخیل میں پہلے سوچتا ہے کلرز کو، جو بھی مائنڈ ہوتا ہے اس کے ذہن میں، تو وہ پھر وہ کینوس پر منتقل کرتا ہے، برش سے، ہاتھوں سے وہ اپنا فن جو ہے وہ دکھاتا ہے آرٹسٹ۔ فن کو جنم دینے میں مشاہدے کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مشاہدہ تو بے حد ضروری ہے، مشاہدے سے ہی آپ کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ رہ رہے ہیں اور اس جگہ کی کیا چیلنجز ہیں، اس زمین پہ جہاں آپ رہ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے کیا گزر چکا ہے، اس وقت کیا گزر رہا ہے۔ تو مشاہدہ جو ہے وہ آرٹسٹ، مشاہدے کے بغیر آرٹسٹ بن نہیں سکتا۔ جدید دور کے پیش نظر جہاں ہر ایک شعبے نے خود کو جدت کے دائرے میں شامل کیا، وہیں فن نے بھی خود کو ایک نئے دور میں ڈھالا، جو کہ ڈیجیٹل آرٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ ڈیجیٹل آرٹ دراصل اپنے تخلیقی عمل کو کمپیوٹر کی اسکرین پر ڈیجیٹل انداز میں پروسیس کر کے فن پاروں کی تخلیق ہے، جس میں انسانی جسم اپنا کردار تو ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر تازگی اور چوکنا پن روایتی فن کے مقابلے ذرا سا کم ہوتا ہے۔ باقی تمام عمل اسکرین اور مشین پر کیا جاتا ہے۔ گو کہ فن کی ہر قسم کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے، مگر روایتی اور ڈیجیٹل آرٹ کا تقابلی جائزہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ میڈیم ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، آپ کے اظہار کے آپ کہہ لیں کہ ٹولز ہوتے ہیں۔
تو ڈیجیٹل آپ کہہ لیں کہ ایک چیز ہے جو کہ آ گئی ہے ایک اور اس کا ہم بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں آرٹ چونکہ اظہار کا ذریعہ ہے تو ہر دور میں جو ذرائع میسر ہوتے ہیں وہی بظاہر ریلیونٹ لگتے ہیں، لیکن اوتھینٹک آرٹ جو ہے وہ آرٹ کا اصل تعلق جو ہے کانٹینٹ سے ہے، اس کا ٹول سے کوئی اتنا زیادہ ٹول پہ دار و مدار رہتا ہے، لیکن ٹول ڈٹرمن نہیں کرتا ہے کہ آرٹ کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل اور روایتی آرٹ نے ایک دوسرے کو کس طرح اثر انداز کیا ہے۔ ڈیجیٹل آرٹ کے آنے سے میرے کام میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو آرٹ کے قدردان ہیں، آرٹ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں ہینڈ میڈ اسکیچ، ہینڈ میڈ پورٹریٹ وہ آرٹ کے حوالے سے وہ لگائیں گے۔ ڈیجیٹل آرٹ آنے سے جو اوریجنل کام کرنے والا آرٹسٹ ہے نا، اس کو فرق پڑا ہے۔ ایک پینٹنگ محنت کر کے وہ بناتا ہے، 15-20 دن لگاتا ہے، تو وہ اگر 30-40 ہزار کی پینٹنگ ہے وہ، تو ڈیجیٹل آرٹ میں تو وہ 4-5 ہزار کی سیل ہوگی۔ ڈیجیٹل میں تخلیقیت کی موجودگی روایتی کے مقابلے کم ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جی یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک تو جو روایتی انداز ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ بنیادی آرٹ ہے، اسی سے آپ پھر آگے چل کے پھر ڈیجیٹل آرٹ کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایکسپلوریشن ہے انسان کی کہ وہ اور طریقے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح وہ ایکسپریس کرے۔ جو مستند آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو اپنے زمانے کا پتہ ہوتا ہے، وہ آگاہ ہوتا ہے، اس کو کلیئرٹی ملی ہوتی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں ایک بڑی گہری نظر رکھتا ہے، تو چاہے وہ روایتی انداز میں کام کرے یا ڈیجیٹل انداز میں کام کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ڈیجیٹل آرٹسٹ جو ہیں وہ پرانے آرٹسٹوں سے کم نہیں ہے، ان کے مطلب اصل میں تو سوچ ہے نا، جتنی کلیئرٹی جس شخص کو حاصل ہوگی اتنا ہی اس کا کام اچھا ہوگا، چاہے وہ ڈیجیٹل کر رہا ہو یا دوسرا کر رہا ہو۔ فن کی ہر ایک قسم خود میں ایک پیغام، احساس اور جذبہ لیے ہوئے ہوتی ہے، جس کی خوبصورتی اور پیغام ہی اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں۔ مختلف ماہرین کی روایتی اور ڈیجیٹل آرٹ کے بارے میں اپنی ہی ایک رائے ہے۔ کینوس سے کمپیوٹر اسکرین تک کے سفر میں یہ کہوں گا کہ میں فاسٹ ہو گیا، وقت کی بھی ڈیمانڈ تھی، اور ویسے بھی کہاں ایک چیز 5 گھنٹے میں 5 دن میں تیار ہوتی تھی اور اب وہ 5 گھنٹے میں تیار ہوتی۔ میں اصل میں آرٹ کو ایک بہت تیز قسم کی تلوار سمجھتا ہوں، اور اگر اس کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہو تو وہی تلوار آپ کی اپنی گردن بھی کاٹ سکتی۔ یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ڈیجیٹل آرٹ روایتی آرٹ کا مکمل طور پہ متبادل بن کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ روایتی آرٹ کو ٹچ کیے بغیر ڈیجیٹل آرٹ میں بہت کامیاب ہو جاتے۔ فن کا تعلق ثقافت سے تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کا تعلق روایات کو کس قدر خود میں سموئے ہوتا ہے۔ اصل میں جی مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میں، چاہے وہ کوئی بھی روایت ہو، وہ آرٹ ہو، وہ ہمارا آرکیٹیکچر ہو، کوئی بھی چیز ہو، مجھے لگتا ہے یہ کہ ہمیں اپنی جڑوں سے، اپنی روایت سے جڑ کے، اس کو سیکھ کے، پھر آگے چل کے اس کو ہمیں ایوالو کرنا چاہیے ایک ایسی شکل میں کہ وہ جسے ہم کہہ سکیں کہ بھئی یہ اب میرا یہ خیال ہے، میرا یہ اظہار ہے آرٹ کا، اور میں اب یہ کر رہا ہوں آرٹ۔ وہ مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، ہم مصور ہیں جو جذبات قلم کرتے ہیں، حرف کرتاز پہ رکھتے ہیں ستاروں کی طرح، ان میں احساس کے ہر رنگ کو ضم کرتے ہیں، ہم تو رنگوں کی بھی توقیر بڑھا دیتے ہیں، جو کوئی کر نہیں سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔